ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی پروفیسر ڈاکٹر سہیل اختر کے ساتھ سانس کے امراض کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات پہنچی تھی اسموکنگ تک، جو کہ جس سے بچنا COPD سے بچنے کے مترادف ہے، تو اسی حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسموکنگ چھوڑنا یہ ایک بڑا مشکل عمل ہوتا ہے، خاص کر اسموکرز کے لیے. بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو چھوڑ پاتے ہیں، یا عموماً لوگ اس وقت چھوڑتے ہیں جب بات بہت آگے بڑھ چکی ہوتی ہے، آپ کسی دل کی بیماری کا یا کینسر کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں. بہترین طریقہ کون سا ہے تاکہ انسان اپنے آپ پر بھی کنٹرول رکھ سکے؟ کس طرح کی مشکلات وہ فیس کر سکتا ہے چھوڑنے کے بعد، اور کیا یہ عارضی ہوتی ہیں یا مستقل؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سگریٹ چھوڑنا ایک مشکل کام ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک نشہ ہے. بالکل. وہ افراد جو 3-4 بھی سگریٹ اگر روز پیتے ہیں تو ان کو یہ ڈپینڈنسی یا ہیبیچویشن یا عادت پڑ جاتی ہے. جی. اور اس کا لیکن یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کا چھوڑنا ممکن نہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن جو لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں اس عادت کی وجہ سے وہ پھر دوبارہ اس پہ آ جاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر اکرام، میرے مشاہدے میں اس کو نہ چھوڑنے کی بنیادی وجہ اس کی ایڈکشن نہیں ہے، بلکہ لوگوں کا خود آمادہ نہ ہونا ہے. یہ ایک طرح کا ایک پلیجر فیلنگ بھی دیتا ہے. نکوٹین جو ہے دماغ کو تھوڑا سا اس میں بلڈ سرکولیشن بڑھاتا ہے، تو لوگوں کو ذرا ایک اچھا فیل ہوتا ہے. پھر جو اس کا عادی ہوتا ہے اس کو 1 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے بعد ملے تو اسے اطمینان ملتا ہے، تو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے. لوگ چھوڑنا نہیں چاہتے، اور جو اس کے ہیبیچویٹڈ نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی پرابلم تو نہیں، ہم کیوں چھوڑیں. سوشل ہے، دوست پی رہے ہیں، کیفے میں جا رہے ہیں سب پی رہے ہیں وغیرہ. شیشہ لوگ اب اس کو ایک طرح سے فیشن کے طور پہ پیتے ہیں. تو لوگوں کا آمادہ نہ ہونا سب سے بڑی وجہ ہے. اور جیسا کہ آپ نے کہا، جب ڈیزیز پیدا ہو جائے تو جب وہ چھوڑ بھی دیں تو وہ ڈیزیز جو ہے وہ جاتی نہیں ہے. کوئی فالج ہو جائے، کوئی ہارٹ اٹیک ہو جائے، یا سانس کی بیماری ہو جائے. جن لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ بہت بیماری ہے جس سے پرابلمز ہو سکیں، انہیں سیریسلی اس کو چھوڑنے کی اٹیمپٹ کرنی چاہیے. اگر وہ 10 سگریٹ یا اس سے زیادہ پیتے ہیں اور انہیں مشکل درپیش آ رہی ہے تو اس کے طریقے ہیں. اس کو چھوڑنے کا سب سے سائنٹیفک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ڈیٹ پلان کریں کہ آپ کو مثال کے طور پہ 1 ہفتے بعد فلاں تاریخ کو آپ نے یہ سگریٹ چھوڑ دینی ہے. اس ڈیٹ تک پہنچتے پہنچتے اس کو کم کریں سگریٹ کو، اور پھر جب وہ ڈیٹ آ جائے تو بالکل اس سے ہاتھ روک لیں. جو لوگ اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے ایڈکشن کی وجہ سے، ان کے لیے کچھ ایسی دوائیں دستیاب ہیں جو نکوٹین ہی ہوتی ہیں یا اس کا ریپلیسمنٹ ہوتی ہیں، یا کچھ اور ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جو نکوٹین کے ایڈکشن کے اثرات کو، وڈرال سمٹمز جن کو ہم کہتے ہیں، ان کو کسی حد تک کم کرتی ہیں. تو میڈیسنز بھی اویلیبل ہیں، اسپیشلسٹ ہیلپ بھی اویلیبل ہے. آج کل پاکستان میں بہت سی جگہوں پہ سگریٹ چھوڑنے کے لیے کلینکس قائم ہیں. زیادہ تر چیسٹ فزیشن جو ہیں وہ اس میں مہارت رکھتے ہیں، تو ڈاکٹر بھی ہیلپ کر سکتا ہے، دوائیاں بھی دستیاب ہیں. سب سے زیادہ ضروری انسان کا اس کو ریئلائز کرنا ہے، اس کو اندازہ کرنا ہے کہ یہ انتہائی مہلک عادت ہے، اس کو چھوڑنا ضروری ہے. جب انسان یہ اپنی قوت ارادی پیدا کر لیتا ہے تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کہتے ہیں کہ گناہ سب سے خطرناک وہ ہوتا ہے جس کو انسان گناہ نہ سمجھ کر رہا ہو. بالکل. آپ نے تذکرہ کیا تھا شیشے کا، کیا شیشہ بھی اتنا ہی مہلک ہے جتنا سگریٹ؟ جی نہیں، اس سے بہت زیادہ، اس سے بہت زیادہ. شیشہ کو بدقسمتی ہے کہ میں جب بھی کلفٹن وغیرہ کے کسی ریسٹورنٹ میں جاتا ہوں تو مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے. بلکہ میرا بیٹا جو ہے مجھ سے ضد کرنے لگا، ابو آپ ان کو روکتے کیوں نہیں. اب وہاں نوجوان اور بڑی عمر کے لوگ اطمینان سے بیٹھے ہوئے شیشہ پی رہے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ایک سوشل ہیبٹ ہے، کھانا کھائیں گے گھر چلے جائیں گے وغیرہ. بلکہ اب تو کچھ لوگوں نے گھر پہ بھی رکھنا شروع کر دیا. یاد رکھیے، شیشہ یا حقہ یا جس کو نارگل بھی کہا جاتا ہے، یہ اس کا جو دھواں ہے، اگر 1 گھنٹے تک انسان سگریٹ پیے اور 1 گھنٹے تک شیشہ پیے، 100 ٹائمز 100 گنا زیادہ اس میں تمباکو پہنچتا ہے شیشہ پینے کے میں بنسبت سگریٹ پینے. تو یہ کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. وہی تمباکو جو ہے وہ ظاہر ہے پھیپھڑوں میں جا کے وہی بیماریاں کرتا ہے جو کہ سگریٹ کرتی ہے. اس میں فلیورز وغیرہ لگا کے اور اس کی کچھ فینسی بنا کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی. میرے خیال سے شیشہ ماڈرن حقہ ہی ہے. ماڈرن حقہ ماڈرن سگریٹ ہے، اور اس میں بہت زیادہ نکوٹین اور بہت زیادہ ٹار اور دوسرے کنٹینٹس ہیں. تو نوجوانوں کو اور خاص طور پہ اور بڑی عمر کے لوگوں کو
بالکل سیریسلی سمجھ لینا چاہیے کہ انتہائی مہلک چیز. اسی طرح سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو گھر میں مچھروں وغیرہ سے تحفظ کے لیے کوئل کا استعمال کرتے ہیں, جس کی وجہ سے رات بھر مطلب رات کے ایک بہت بڑے پہر تک آپ کو ایکسپوجر ہو رہا ہوتا ہے دھوئیں کا. کیا یہ بھی سی او پی ڈی وغیرہ کاز کر سکتا ہے؟ سی او پی ڈی کا تو اس میں کوئی لنک نہیں ہے, لیکن آپ نے اچھی توجہ دلائی. جو ایسما ہم جو عام بیماری کہتے ہیں سانس کی, اس میں جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ جینیٹک ہوتی ہے, انسان اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے اگر وہ دور رہے تو ایسما دمے کی سمٹمز کم ہوتی ہیں اور بیماری بڑھ نہیں پاتی, جن کو ہم پریسیپیٹیٹنگ ایجنٹس کہتے ہیں. ان میں ایک جو آپ نے تذکرہ کیا کوئل, مچھر جلانے کا, مچھر مارنے کا جو ہوتا ہے کوئل جلایا جاتا ہے, اس کا چونکہ دھواں اٹھتا ہے نا, تو ہر دھوئیں کی چیز, چاہے وہ اگربتی ہو, سگریٹ بذات خود ہے کہ اگر گھر میں کوئی پی رہا ہے, اس کے علاوہ کچھ خواتین کو کوکنگ کچھ خاص چیزیں ہیں, مثلا وہ گھی کی چیزیں اگر کوک کرتی ہیں, پراٹھا یا کوئی فرائیڈ چیزیں, اس سے ان کو ہوتا ہے. لیکن دمے کی, ایسما کی سب سے عام پریسیپیٹیٹنگ فیکٹر جو ہے, وہ چیز جن سے دمے کی علامتیں ہو سکتی ہیں, وہ ڈسٹ ہے, مٹی, ہاؤس ڈسٹ جس کو کہتے ہیں. جب بھی ہم مریضوں سے مٹی سے بچاؤ کا کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم باہر نہ جائیں, باہر مٹی ہے, لیکن ظاہر ہے وہ بھی مٹی ہے, لیکن جو زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے وہ ہاؤس ڈسٹ ہوتی ہے, جو ہماری ٹیبل پر, ہماری کرسیوں میں, پردوں میں, قالین پر, کارپیٹ پر, زمین پر ہوتی ہے. ہاؤس وائز جو ہیں, خاص طور پہ جب وہ کوئی ڈسٹنگ کریں یا ڈسٹ کے سامنے موجود ہوں, ان کو سمٹمز ہوتے ہیں. یا گھر کی کلیننگ وغیرہ کی جائے یا سامان شفٹ کیا جائے, اکثر دیکھا گیا کنسٹرکشن میں پینٹ, اسپرے, وہ تمام تیز قسم کی چیزیں جو سانس کے ذریعے ہمارے باڈی کے اندر جائیں, وہ ایسما یا دمے کی علامتیں پیدا کر سکتی ہیں, یا مرض کو شدت اختیار کر سکتی ہیں. وہ علاقے جہاں ہریالی بہت ہوتی ہے, اسلام آباد میں خاص طور پہ پولن کا جب سیزن آتا ہے, جو مارچ کا سیزن ہے, اس میں پولن کاؤنٹ ایک دم سے فضا میں بہت بڑھ جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے لوگوں کو دمے کی علامتیں ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب, دمہ جیسے کہ پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے, ایسی بیماری ہے جو کہ بچپن میں بھی سامنے آ سکتی ہے. بچپن میں جب یہ بیماری سامنے آ جاتی ہے تو اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ بچہ جیسے بڑا ہوگا یہ بیماری کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی. ایسا ہوتا ہے؟ کچھ بچوں میں ہوتا ہوگا اور ہوتا ہے, لیکن اکثر میں نہیں ہوتا. اور میں اکثر جب مجھ سے بچوں کے والدین یہ سوال کرتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں دیکھیے آپ اس بحث میں نہ جائیے کہ یہ ختم ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا, اس پہ کنسنٹریٹ کیجئے کہ اس کو صحیح طرح سے کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے. بلکہ بڑے بھی, بہت سے بڑے بھی امراض, ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے دمہ ختم ہو جائے, جو کہ عام طور پہ نہیں ممکن ہوتا کیونکہ ایک جینیٹک پرابلم ہے. تو اس چکر میں وہ صحیح کنٹرول سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. دمے کے علاج میں خوبی یہ نہیں ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے, جو کہ ممکن نہیں ہوتا. دمے کے علاج میں اصل چیز یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کیسے صحیح طرح سے رکھا جائے کہ ایک انسان نارمل زندگی گزار سکے کم از کم دواؤں کے ساتھ, اور اس کا مرض بڑھے نہیں. اصل چیز یہ ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ان دونوں امراض کے معاملے میں دائمی کھانسی کی بات کی جائے یا پھر دمے کی بات کی جائے, کس طرح کا علاج تجویز کیا جاتا ہے اور ادویات کتنی مؤثر ہیں؟ ڈاکٹر اکرام, دمے کی میں جب بات کروں گا تو, یا سی او پی ڈی میں بھی ایک طرح سے دو طرح کی اگر ہم دواؤں کو لیں, بنیادی طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک وہ دوائیں ہوتی ہیں جو آپ فوراً لے لیں تو آپ کی سانس گھٹنا یا کھانسی وغیرہ کی کیفیت میں آرام وقتی طور پہ آ جاتا ہے, بالکل ٹھیک محسوس کرنے لگ جاتا ہے. یہ ٹیبلٹس کی شکل میں بھی آتی ہیں, شربت کی شکل میں بھی, انجیکشن بھی آتے ہیں, لیکن جو سب سے مؤثر طریقہ ہوتا ہے وہ انہیلر کی شکل میں لینا ہوتا ہے, تاکہ دوا سیدھی پھیپھڑوں میں پہنچ جائے اور جسم کے دوسرے حصوں میں جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں نہ پہنچے. تو یہ ہوتا ہے علاج وقتی آرام کا, فوری آرام کا. لوگ عام طور پہ, ایون ڈاکٹرز بھی میں کہوں گا, وہ صرف اسی طرح کی دوائیں تجویز کرتے ہیں کہ انسان کو آرام آ گیا بس ٹھیک ہے, چاہے وہ ایک ہفتہ, ایک مہینہ, کئی سال پرابلم ہوتا رہے تو وہ فوری آرام کی چیزیں لیتے رہتے ہیں. دمے کی علاج میں دوسری طرح کی جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ ان پہلی طرح کی دوائیوں سے زیادہ ضروری ہیں, اور وہ ہوتی ہیں مرض کو آگے بڑھنے سے روکنے کی یا بیماری کو کنٹرول کرنے کی. یہ ان لوگوں میں دی جاتی ہے, مطلب یہاں پہ میں یہ بھی تذکرہ کر دوں کہ ہر دمے کا مریض ایک جیسا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. کچھ لوگوں کو سال میں صرف سردیوں میں یا 2-3 دفعہ, ہفتہ 2 ہفتہ زیادہ سے زیادہ پرابلم ہوئی, اس کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہے. ایسے لوگوں کو ہم انٹرمیٹنٹ ایسما کہتے ہیں, کبھی کبھی ہونے والا ایسما. لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ہوتے ہیں جن کو سال کے اکثر و بیشتر دنوں میں کچھ نہ کچھ, چاہے زیادہ پرابلم نہ ہو لیکن تھوڑی پرابلم ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ
عام شخص کے نزدیک دمہ وہ ہے جو اس کو ہسپتال پہنچا دے، سانس کا مرض وہ ہے جی، باقی جو گھر پہ ٹریٹمنٹ کرے اسے دمہ ہی نہیں کہتے، حالانکہ وہ بھی دمہ ہے. تو اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو پرسسٹنٹ ایسما ہوتا ہے، پرسسٹنٹ ایسما جس کو کہتے ہیں مستقل والا، اس میں مائلڈ سمٹمز بھی، ہلکی پھلکی سمٹمز بھی ہو سکتی ہیں، سیویئر بھی ہو سکتی ہیں یا درمیانی بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ جو دوسری طرح کا ایسما ہے جس کو پرسسٹنٹ ایسما ہم کہیں گے، ہر ایسما والا پیشنٹ یہ غور کرے کہ اسے تھوڑا تھوڑا پرابلم ہر پورا سال رہتا ہے، 365 دن ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر دنوں میں رہے. تو ایسے مریضوں کو جو دوسری طرح کی میڈیسن میں نے کہا ہے جو بیماری کو آگے بڑھنے سے روکیں، جن کو ہم کنٹرولرز کہتے ہیں، بہت ضروری ہے کہ وہ انہیں مستقل بنیادوں پہ لیں تاکہ ان کا مرض آگے نہ بڑھے جی. اور اس سے وہ صحت مند بھی رہیں گے اور اس سے انہیں وقتی آرام کے لیے جو میڈیسن لینی پڑتی ہیں اس کی بھی ضرورت کم از کم رہے گی. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں سے سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا، بریک سے واپس آ کر سانس کی بیماریوں کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.